بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ان چیزوں کا بیان ہوگا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یاد رکھیے، پاخانہ، پیشاب، ودی مزی، منی، کیڑا یا پتھری مرد کے یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو ان سب صورتوں میں وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا مگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا جب تک خون یا پی وغیرہ جو ہے یہ کسی جگہ سے نکل کر بہہ نہ جائیں، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا، صرف اثر ظاہر ہونے سے وضو نہیں جاتا۔ اور اگر وہ خون وغیرہ یا پی وغیرہ بہا تو صحیح، لیکن ایسی جگہ بہا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، مثلا آنکھ میں دانہ تھا، وہ پھٹ گیا اور اس کا جو ہے پیپ وغیرہ یا خون وغیرہ اس سے نکل کر آنکھ ہی میں رہی، اور جو خون وغیرہ وہ آنکھ میں ہی تھا، اور اگر خون آنکھ سے باہر آ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ گیا، اور اگر آنکھ سے باہر نہ آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کان کے اندر دانہ وغیرہ تھا، وہ کان کے اندر ہی جو ہے وہ دانہ پھٹ گیا، تو اس صورت میں اگر وہ خون وغیرہ کان سے باہر آ گیا تو ان صورتوں میں وضو چلا جاتا ہے، اور اگر کان کے اندر ہی رہا تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے کہ زخم وغیرہ سے جو خون وغیرہ نکلتا ہے، اگر وہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پوچھتا رہا، بار بار یہ صاف کرتا رہا، تو اب یہ جو ہے اندازہ لگائے گا کہ اگر میں اس کو بار بار نہ صاف کرتا تو جو بہنے کے قابل ہوتا یا نہ، اگر اس کے اندازے کے مطابق اگر وہ بار بار صاف نہ کرتا تو یہ خون بہنے کے قابل ہو جاتا، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں صاف نہ بھی کرتا پھر بھی یہ جو خون وغیرہ ہے یہ بہنے کے قابل نہ ہوتا، تو اس صورت میں اس کا وضو برقرار رہے گا، وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اور یاد رکھیے کہ منہ بھر قے کھانے یا پینے یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے، کوئی بھی قے ہو منہ بھر کرو تو وہ اس کا جو ہے وضو توڑ دے گی۔ یاد رکھیے کہ منہ بھر کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، تکلیف کے ساتھ روک سکتا ہو، تکلیف کے بغیر اسے روک نہ سکتا ہو، تو اگر قے وغیرہ اور منہ بھر کرتے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر نماز کے اندر سوتے میں یا نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت میں کہکہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی بالغ ہے اور نماز میں ہنستا ہے، اگر نماز میں اتنی آواز سے ہنستا ہے کہ جو 5 وقتی نماز ہے، رکوع و سجود والی جو نماز ہوتی ہے، اگر کوئی بالغ بندہ ہے اور وہ نماز میں کھڑا ہو کر ہنستا ہے اور اتنی آواز سے ہنستا ہے کہ صرف اور صرف اس کے دانت نظر آتے ہیں، صرف مسکراتا ہے اور کچھ نہ ساتھ والے تک آواز جاتی ہے نہ اپنے تک آواز آتی ہے، تو یاد رکھیں اس صورت میں نہ اس کا وضو جائے گا اور نہ اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اور اگر اتنی آواز میں ہنسا کہ خود بھی سنا، جب خود سن لے گا تو اس صورت میں اس کا جو ہے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو اس کا برقرار رہے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اتنی آواز میں ہنسا رکوع و سجود والی نماز میں کہ خود بھی سنا اور ساتھ 2-3 بندوں اوروں نے بھی سنا، تو اس صورت میں اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس صورت میں اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا اور اس کو نماز بھی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اندر بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور اس سے بہت لوگ غافل ہیں، تو میں آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ عوام میں مشہور ہے کہ گھٹنا یا اور سطر کھلنے یا اپنا یا پرایا سطر دیکھنے سے وضو جاتا رہتا ہے، محض بے اصل بات ہے۔ ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ فائدہ: سطر عورت کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔